اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلوا لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری اکیڈمی کی ایک بکلٹ ہے عید کے سنتیں اور فرائض، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور اس کے علاوہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آپ کے ساتھ ڈیزائنز بھی شیئر کیے جائیں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ان کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے، ویسے میں اس کو ایکسپلین کروں گی لیکن آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے نظر بھی رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو عید کے دن کی امپورٹنس کے حوالے سے ہمارے پاس حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1134، یہ آپ کو بکلیٹ کے اندر مل جائے گی، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عید کا دن ہے، یہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین دن ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور ان لوگوں کے ہاں کیا تھا کہ 2 دن بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے اور اس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے ان سے اچھے دن دیے ہیں، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ایک تو عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 2 دن ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان 2 دنوں کو ہم لوگوں نے کوئی اتنا یہ ابھی اس بہت زیادہ مطلب پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ہم اس کو جس طرح کا مطلب اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کو نہیں اسپینڈ کر رہے ہوتے، اور موسٹلی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دن جو ہوتا ہے وہ سارا سو کے گزرتا ہے، یا پھر بہت بوریت والا ایلیمنٹ ایک نظر آتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک حدیث بھی آ گئی کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہترین دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، سو ضروری ہے کہ اس دن میں آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے جو ہے وہ بھرپور انجوائے کرنا ہے اس دن کو، اور یہ جو ہماری روٹین ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی، اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس عید پہ ہم نے اس کو رپیٹ نہیں کرنا، ہم نے اچھے سے تیار ہونا ہے، ہم نے اپنے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے گھروں میں جانا ہے، ان سے عید وغیرہ جو ہے وہ ملنا ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عید میں ہم اپنے جو روٹین ہے اس میں لانے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایک سنت ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ آپ نے ضرور بنا لینی ہے، تاکہ یہ جو عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ اس کو کھا کے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے دن کا آغاز اس طرح سے مطلب کمپلیٹ پلاننگ کر کے کرنا ہے کہ ٹائملی آپ کے سارے کام جو ہیں وہ نبٹ جائیں، اور تاکہ آپ جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے جا سکیں، اس کو پراپرلی آپ اس کو اٹینڈ کر سکیں، اس کو مطلب ادا کر سکیں۔ اچھا، موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز پہ میں ابھی بعد میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ فطر، ٹھیک ہے۔ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان، ایون جو ایک بچہ جو کہ ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے وہ پیدا ہوا، نیکسٹ ڈے عید ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے وہ اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا،
ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے صدقہ فطر، اس کو ہم نے جو اپنی ہماری ایک روٹین ہے اس کے اکارڈنگ نہیں جانا، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے عید کی نماز سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو ہم نے ادا کر دینا ہے۔ اچھا، عید کی نماز سے پہلے اگر آپ ادا کریں گے تو وہ تو صدقہ فطر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کو بعد میں اگر ادا کرتے ہیں، موسٹلی لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ پھر صدقہ فطر میں نہیں آتا، وہ سمپل ایک صدقہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک اور ڈیزائن شیئر کیا جائے گا، اس کا مشکات المصابی کا جو ہے اس سے بھی آپ کو ریفرنس مل جائے گا، 1816 اس کا نمبر ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1506 میں اس کا ریفرنس مل جائے گا، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 2283، اس کا بھی آپ کو جو ہے اس میں بھی ریفرنس مل جائے گا، لیکن بہرحال آپ کے ساتھ اس کا ڈیزائن شیئر کیا جائے گا۔ اس میں دیکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کیا ہوگا، تو وہ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے 1 سا اناج، یا پھر جو کا 1 سا کھجور کا، یا پھر پنیر، کشمش، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بطور صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے سا، تو سا کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، سا از اکویلنٹ ٹو 3.5 کلو گرام اپروکسیمیٹلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 3.5 کلو گرامز کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو بھی چیز، جیسے اب گندم ہو گیا، کھجور ہو گیا، کشمش ہو گیا، جو ہو گیا، تو جو بھی آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے تو اس کو آپ نے 3.5 kg کے حساب سے دینا ہے پر ہیڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو صدقہ فطر ہے اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2289 کہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے جو تھا وہ ادا کر دیتے تھے، اور اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح سے مشکات المصابی کی ایک حدیث ہے 1818، اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1609۔ تو اس میں یہ جو صدقہ فطر ہے اس کے جو حکمت ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے، تاکہ رمضان کے جو روزے ہم نے رکھے ہیں اس میں اگر کوئی بھی ہم نے کوئی فحش بات کی ہے، یا کوئی لغو بات کی ہے، یا ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو وہ یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ ان ساری چیزوں کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو مساکین کے کھانے اور جو ہے آپ کا جو مال ہوتا ہے اس روزوں کی طہارت کے لیے بھی جو ہے یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے آپ کے ساتھ ایک اور ڈیزائن شیئر ہوگا، سنن ابو داؤد کا ہے 1609۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کو آپ نے کس حساب سے دینا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ گندم دے رہے ہیں تو گندم کو جو ہے وہ 3.5 kg پر ہیڈ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے آپ اگر اس کا حساب لگا لیں گے، تو یہاں پہ میں آپ کو راؤنڈ اباؤٹ بتا دیتی ہوں کہ گندم اگر جائے گا تو وہ 300 سے لے کر 350 تک جو ہے وہ پر ہیڈ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کشمش دیتے ہیں تو کشمش بھی جو ہے وہ 5000 جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہے، باقی آپ کا جو ایریا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ ان چیزوں کی قیمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اور کھجور ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پر ہیڈ جو ہے وہ 3.5 kg کے حساب سے آپ نے دینا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں کہوں گی کہ موسٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ چاہے ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ گندم کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کشمش بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی دے سکتے ہیں، اور گندم بھی دے سکتے ہیں، تو آپ نے بہترین کی طرف جانا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عید کی نماز پہ، ٹھیک ہے، اور میجورٹی ماشاءاللہ سے یہاں بلکہ تقریباً ہی سارے فیمیلز ہیں، تو یہاں میں فیمیلز کے حوالے سے بات کروں گی کہ عورتیں جو ہیں وہ عید کیسے پڑھیں۔ تو یہاں ہمارے پاس ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 987، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے، اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 971، تو یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا، چاہے وہ کنواری لڑکیاں ہیں یا حائضہ عورتیں بھی ہیں، مینز جو نہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ نماز کو جا سکے، مینز حائضہ پیریڈز جن کو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ خواتین بھی جائیں گی ضرور،
بھلے وہ نماز ادا نہیں کریں گی، نماز والی جگہ سے دور رہیں گی، لیکن وہ جائیں گی، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ جو خطبے میں دعائیں وغیرہ کی جائیں گی تو وہ ان میں شریک ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو احادیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، صحیح بخاری کی 987 اور 971، ان دو احادیث میں ہمیں کمپلیٹ جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی جو عید کی نماز ہے وہ ان کے اوپر بھی فرض ہے، ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں آپ نے معلوم کروانا ہے کہ کہاں پہ فیمیلز کے لیے اس طرح کا کوئی انتظام ہے کہ وہ اپنا نماز وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، اور اس کا آپ نے پتہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے میلز کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر، بہت سارے ایسے بھی میلز ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ چیز تھوڑی سی ناقابل برداشت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے روٹین میں نہیں ہے نا، تو آہستہ آہستہ چونکہ ہم ان ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہیں تو ہم نے ان کو اپنے عمل میں بھی لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے میلز کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف راغب کرنا ہے کہ جس طرح سے مردوں کے لیے عید کی نماز ہے، سیم اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے علاقے میں پہلے تو آپ دیکھیں گے عیدگاہ کا، ٹھیک ہے۔ عیدگاہ کا حکم ہے کہ عیدگاہ میں حائضہ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں مسجد تو نہیں ہوتی نا، اس لیے عیدگاہ میں حائضہ بھی جا سکتی ہیں اور وہ جو ہے ان دعاؤں میں شریک ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر عیدگاہ نہیں ہے، مسجد میں کہیں پہ کیا آپ کا انتظام ہے کہ وہاں پہ عورتوں کی جو ہے وہ نماز کا ہے انتظام، تو پھر آپ وہاں پہ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے عید کے دن صدقہ و خیرات کے حوالے سے، تو یہاں پہ فیمیلز کے لیے بہت ایک چیز ہے، ایک یہ جو صدقہ و خیرات ہے اس کو بہت فوقیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حدیث بھی ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جہنم میں ایک دفعہ وہ عورتوں کی جماعت سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے عورتوں سے مخاطب ہو کے کیا کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم بہت زیادہ صدقہ کیا کرو کیونکہ میں تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد جو ہے وہ انفارچونیٹلی زیادہ ہے۔ اب جہنم سے آزادی کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عید والے دن جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سنت سے جو ہے وہ ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی 542، یہ جو بکلیٹ آپ کو شیئر کی گئی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی کی جو حدیث ہے 542، اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک آپ کچھ کھا نہ لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ نے بہت کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی میٹھا بنا لیں اور عید کی نماز پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اس کو کھا کے جانا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی میٹھا نہیں ہے لیٹ سپوز، تو پھر دوسری روایت کیا ملتی ہے، دوسری سنت کیا ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کھجور، ٹھیک ہے، وہ طاق عدد میں آپ نے ضرور لینی ہے، 1، 3 یا 5 کے حساب سے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا روٹین تھی کہ وہ جب جاتے تھے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تو وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ واپس آ کے عید کی نماز کے بعد اگر وہ جو قربانی ہوتی تھی اس کا گوشت کھاتے تھے۔ یہاں پہ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ عید الفطر کی جو نماز ہے وہ آپ نے کچھ میٹھا کھا کے یا پھر کھجور کھا کے آپ نماز کے لیے جاتے تھے، تو سیم اسی پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ پہ وہ کیا ہے کہ آپ نماز سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی، اچھا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے نا قربانی، تو اس وجہ میں جو ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی عید کی نماز ہو اور اس کے بعد بہت جلدی سے قربانی والا سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کے گوشت سے جو ہے وہ اگر آپ کھائیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک سنت سے ثابت ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز ہے جو کہ سنت سے ثابت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ پیدل چل کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جس راستے سے جائیں کوشش کریں کہ
واپسی پہ جو ہے اس راستے کو یوز نہ کریں بلکہ راستہ چینج کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1300 پلس 1301، ٹھیک ہے، یہ دو احادیث ہیں، ان سے ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے تو وہ جس راستے سے جاتے تھے واپسی پہ جو تھا وہ اس راستے سے نہیں آتے تھے بلکہ راستہ چینج کر کے آتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جامع ترمذی کی حدیث 530 ہے کہ عید کے لیے پیدل چل کے جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا بھی سنت ہے۔ تو یہ کچھ سنتیں اور فرائض تھے، مینز ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے، جو کہ میں نے آپ کو احادیث کی روشنی میں بتائے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی منکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔